دو گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم. میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو. میوزک بھول جاؤ. میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے. میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے. میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے. لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے آتے ہیں. مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتے ہیں تو مجھے بات یاد آئی. اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے ہیں. ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک ہے. میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے. ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی. کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی. میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے فلٹر. تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو. انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے. ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرو. جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا ہوا. اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے. تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے. تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ گٹکھا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، خینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں. اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال بھی میرے پاس، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی. ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی. دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے. نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں. جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے ہیں جو لباس پہن کے جاتے ہیں وہ لباس آپ پہن کر کے. کسی کے یہاں شادی میں جانا ہو، آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے. پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سور کے جائیں گے کیا آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو. مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں. یہ مکروہ ہے. جو چیز حرام ہے
سگریٹ بیڑی تمباکو یہ سب چیزیں حرام ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. معاف کیجیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے. ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی. آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں گی. اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا. اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی. قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا. اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو. کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں. جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے. ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری. جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے، سور کر کے، میک اپ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے. آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننا. صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ صبح پڑھا جاتا ہے. کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی، نہیں جانتے. سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم. کب پڑھتے بھائی؟ اچھا چلیے ماشاء اللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
کتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں. عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں. جو دوسرے مقررین ہیں, بہت سارے مقررین ایک ایک مہینہ کنٹینیو آپ کے یہاں پروگرام کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے, جو لا علمی کا لیول ہے, وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے. بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں, نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں, بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے, قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے. ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے, ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپ لیں گے. میرے بھائیوں, جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں, اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے. چاشت کی نماز پڑھنے کا دو ٹائم ہے. ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد, جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے, اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ, جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے, آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے. آپ غریب ہیں, صدقہ نہیں کر سکتے, دان نہیں کر سکتے, 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں, جتنی ہڈیاں ہیں, ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا. یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا, جس کا نام قاسم بن محمد تھا. اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ, کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا, میں وہاں سے بازار چلا گیا, میں نے اپنا سودا سلپ لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ تھی نبی کی تو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں. قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں, وہاں پر بھی ہا ہا کرتے ہنستے رہتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے, انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رونے لگے. فبکا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے. اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے. بنارس سے ایک مرتبہ میں
ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، خوب اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے، لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے، ان 3 سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان 3 سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا، ان 3 سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا۔ قرآن جواب دے گا ان 3 سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان 3 سوالوں کا جواب۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا، یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپے آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے اس چندے سے چلتا ہے، اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی کا دودھ بڑھ گا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انوروھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کریں۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا، کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی ایک سنت آپ کو بتاتا ہوں، میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کچھ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں کی، حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان۔ اللہ کے نبی شام کو آتے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں،
अंदर आते और बिस्तर पे आकर के अपनी बेटी और दामाद के बगल में बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तू गुलाम लेने के लिए मेरे पास आई थी, तू लौंडी लेने के लिए मेरे पास आई थी। ऐ मेरी बच्ची, अभी तो मेरे मदरसे की जो तलबा है, जो असहाबे सुफ़ा है, जो दीन हासिल करने के लिए जो मेरे गरीब सहाबा मस्जिद में रहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके जीने का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी बच्ची, इन गुलामों को बेच करके पहले मैं उनका इंतजाम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बेटी को क्या जरूरत है।